بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمدللہ، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا یہ عظیم عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اور بے شک جو وبا یا جو شر پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے رمضان کی وہ سرگرمیاں اور وہ معمولات جس کے لیے ہم بے چین ہوتے تھے اور جس کا ہم انتظار کرتے تھے، اس میں تو بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے خلل پیدا ہو گئے ہیں، اور جس کا اکثر مسلمان بھائیوں میں بہت زیادہ احساس، صدمہ اور حسرت بھی ہے۔ اللہ اس کو دور فرمائے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا میں الگ الگ قسم کے احوال کا پیش آنا یہ مشیت کا حصہ ہے، لہذا ہمیشہ یکساں صورتحال نہیں رہے گی۔ وہی حرم جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح کروایا گیا، اسی حرم میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ اس میں بتوں کی بھیڑ تھی، اور بہرحال وہ امتحان اور مشیت کا حصہ تھا۔ اس سے حرم کی عظمت پر اور حرم کی حرمت پہ کوئی آنچ یا کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مختلف مشیت کے تحت احوال سے گزر رہے ہیں ہم، لیکن رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کی جو عظمت ہے، رمضان کا جو خیر ہے، وہ اپنی جگہ بحال، اور وہ ہم اس کو اپنی محنت کے اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو موجود ہے اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بہت سارے وہ معمولات جس پر ہم کرنے کی تمنا، شوق، قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے مواقع اور اس کی سہولت میسر نہیں ہے، تو بس میں نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمت دے اور توفیق دے۔ بے شک یہ سلسلہ بھی اسی طرح کی ہمت کے ضمن کا ایک سلسلہ، اسی قسم کی ہمت کے ضمن کا اور سلسلے کی مطلب کہ باب کا ایک سلسلہ ہے یہ۔ اللہ اس کو قبول فرمائے کہ اس بہانے جو ہم قرآن تراویح میں سنتے تھے، تو قرآن تراویح میں سننے کا ایک الگ لطف اور اس کی اپنی ایک الگ روحانیت اور اس کی اپنی الگ تاثیر اللہ کا کلام ہے۔ ابھی ہم اگر اللہ کا کلام اس اہتمام سے سننے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ کہیں بڑی پابندیوں کے ساتھ تراویح کی اجازت دی گئی ہے، تعداد کی قید ہے، وقت کی قید ہے، تو اللہ الگ پابندیوں کے ساتھ تراویح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو جو ہم پہلے جس طرح تراویح میں قرآن سننے کا معمول تھا اور جس سے دل و ایمان تازہ ہوتا تھا، وہ اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو اس کی تلافی ہمارے نزدیک ایک بہت اچھی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم قرآن کا خلاصہ سنیں۔ تو پہلے ہم قرآن کے الفاظ سنتے تھے، معانی سے ہم اتنا پر توجہ نہیں جا پاتی تھی۔ اب اس بہانے ہمیں ایک نیا موقع مل گیا کہ ہم قرآن کے معانی اور قرآن کے مفہوم اور قرآن کیا کہتا ہے، ہم اس سلسلے میں جڑ جائیں اور اس اعتبار سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ لہذا ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے اس موضوع کو، چونکہ ہمیں اس آدھے گھنٹے کا سلسلہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اخیر شب تک یہ سلسلہ اخیر شب تک چلے گا، آخری شب تک۔ ہم نے اس بار سختی سے اس سلسلے کی مخالفت کی ہے، مضامین لکھے ہیں جو 3 دن میں ختم، 10 دن میں ختم، یہ جو بیچ میں ایک کورس پورا کر کے منزل آنے سے پہلے بھاگ جانا،
یہ سب سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور یہ رواج مٹ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ ہماری اصلاح فرمائے. جو کچھ بھی ہم نے بیچ میں کیا تو ہم لوگوں نے اس سلسلے میں بڑی اس رمضان میں، گرچہ یہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے لیکن جہاں جہاں تراویح ہو رہی ہے اور مختلف اس سلسلے میں اس موضوع کو تازہ کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو طریقہ تھا پڑھنے کا، ایک ایک رات میں ختم کرنا، 3 رات میں ختم کرنا، اس سے تراویح کی بے حرمتی بھی ہوتی تھی، قرآن کے ساتھ بھی گستاخی ہوتی تھی. لہٰذا روزے اول سے لے کر آخری شب تک یکساں پورے رمضان کا اہتمام کیا جائے، ہر رات کو ایک جیسی اہمیت دی جائے. اسی بیچ میں ہمیں شب قدر کی امید بھی لگا لینا ہے، لیکن شب رمضان کی مختلف راتوں کی حیثیت شب قدر کے علاوہ اخیر عشرے کی حیثیت سب سے زیادہ ہے. اخیر عشرے میں طاق راتوں کی حیثیت اور بڑھی ہوئی ہے. لہذا طاق راتوں میں کسی ایک کو ہم اہمیت دیں اور باقی راتوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پر زور دے کے نہیں فرمایا ہے. 7 راتیں بعض، اور آپ کا اپنا معمول تو 10 کی 10 راتوں میں تھا. لہذا ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے، نبی کے طریقے، نبی کے سنت کو زندہ کرنے والا بننا چاہیے. حلال اور جائز کے بہانے سے سنت کو چھوڑنے والا اللہ ہمیں نہ بنائے. یہ حلال کے اور جائز کے راستے ڈھونڈنے سے یہ خطرہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو آج پہلا سیشن ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آدھے پارے پر ہم گفتگو کر لیں کم از کم. سورہ فاتحہ سب جانتے ہیں قرآن کی عظیم ترین سورت، بہت عظیم سورت، اور تقریباً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس میں اور مزید کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں ہے، اور ان تینوں آیتوں کا خلاصہ سمیٹ کے الحمدللہ رب العالمین میں ہے. میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں. سورہ فاتحہ میں تو بہرحال پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے سورہ فاتحہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا؟ اس پوری کائنات کے اندر جو ذات اصل ہے وہ اللہ کی ذات، کرنے والی، دینے والی، اور سارے نظام کو سنبھال کے رکھنے والی، سارے نظام کے اندر مختلف قوتیں اور صلاحیتیں دینے کا پیدا کرنے والی، ان کو بحال رکھنے والی، وہ صالح ذات اللہ کی ہے. لہذا اب ہمیں اس سلسلے میں جو ذات، اس ذات کے سلسلے میں انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، مخلوق کا رویہ ہونا چاہیے کہ اپنے بندگی کا اس کے سامنے اعلان کرے اور اس کو تسلیم کرے، اور اس بندگی کے سلسلے میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس بندگی کے جو مراحل ہیں، اس مرحلے کو گزار لینا آسان بات نہیں ہے. لہذا اس بندگی کے مراحل میں، بندگی کے تقاضوں کی روشنی میں، اور اللہ کی شان اور اللہ کی وحدانیت کا خیال اور لحاظ پاس رکھتے ہوئے گزرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہیے. لہذا اللہ سے مدد مانگنا ہے تو اللہ کی بندگی کا اعلان، اللہ سے مدد مانگنا ہے. اب اس مدد مانگنے کے لیے ممکن ہے مدد مانگنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے. کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، تو اللہ نے وہ الفاظ بھی بتا دیے کہ کیا مانگنا ہے. آپ کو یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ بتا جو رب العالمین تک پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین، جو ہمیں رب العالمین تک پہنچائے اور جو ہمیں رب کی حمد کرنے کا طریقہ سکھائے. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم. بیچ میں راستے بہت گزرے ہیں. انسان جب راستوں کی تلاش میں نکلے گا تو اس کے سامنے بہت سارے راستے آئیں گے. تو بتا دیا گیا صراط مستقیم چاہیے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں چاہیے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو غلط ہے وہ نہیں چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ معروف سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، منکر ضروری ہے ہمارے موضوع میں. اسی طرح توحید مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ شرک کی نفی شامل نہ ہو. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ تو کافر بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرا کوئی کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ہے، یہیں پہ تو آ کے سب پھسل جاتے ہیں. لہذا نفی شرک توحید کے لیے ضروری ہے. اسی طرح معروف کے لیے منکر ضروری ہے. اسی طرح صراط مستقیم کے لیے ضلال، گمراہی کا راستہ معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ گمراہی کا راستہ یہ اختیار نہیں کرنا ہے. اب الحمدللہ رب العالمین خلاصہ ہے. لہذا خلاصہ پوری دنیا کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والی ذات، کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے.
اب اس کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، آسمان ہو گئے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، تو دنیا کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ان سب کو زندہ وجود بخشنے والا، ان کے وجود کو قائم رکھنے والا، ان کے وجود سے متعلق تقاضوں کو دینے والا، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ کی ذات جو ذات یہ کام کرتی ہے، اسی ذات کا حق بنتا ہے کہ صرف اسی کی حمد کی جائے۔ حمد کیا ہے؟ حمد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تیری تمام تعریفات تیرے لائق ہیں۔ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد ہے، ہم اللہ کے احکام کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ یہ سب اللہ کی حمد کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے، کہ اسی ذات کا شکر ادا کرنا ہے جو رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین نے، اللہ کی ذات رب العالمین ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے، اسباب کے لیے اسباب پیدا کیے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں اور جتنے اسباب موجود ہیں، ان تمام کو آپ جب جوڑیں گے تو وہ سب کے سب اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ لہذا جب ساری چیزیں جڑتی چلی جائیں گی تو وہ رب العالمین ہے۔ جو رب العالمین ہے تو حکم بھی اسی کا مانو، تعریف بھی اسی کی کرو، بڑائی بھی اسی کی مانو، اور ہر وقت ہمیشہ حمد و ثنا بھی اسی کی کرو۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کی ڈیٹیل میں اب پورا قرآن شروع ہوا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ کس نے حمد کے خلاف کیا، حمد کہتے کسے ہیں، حمد کے تقاضے کیا کیا ہیں، رب العالمین کے لیے کرنا کیا ہے، رب العالمین چاہتا کیا ہے، رب العالمین کی خلاف ورزی کس نے کی، رب العالمین کے انبیاء بھیجے ہوئے انبیاء کے ساتھ کس نے تماشا کیا، اللہ نے انبیاء بھیجے کیوں، یہ سب الحمدللہ رب العالمین کا خلاصہ کی تفصیل ہے۔ یعنی اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ یہ بتانے کے لیے کہ رب العالمین کا مطلب سمجھو اور اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ تم کو طریقہ بتایا جائے۔ اس کے خلاف جو لوگوں نے کیا اس کے واقعات بیان کیے گئے، اس کے انجام بیان کیے گئے۔ لہذا سورہ فاتحہ اسی لیے کہا گیا ہے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اس سورت کا نام سورت شفا ہے، اس سورت کا نام سورت الحمد ہے، اس سورت کا نام سورت الدعا ہے۔ بہت سارے نام اس کے حدیث میں آئے ہیں اور مختلف اس کے اور نام بھی لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ عظیم ترین صورت ہے۔ اس کی عظمت کے لیے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہر رکعت میں قرآن جہاں پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ اس صورت کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ ہر نماز میں پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بندگی اور وحدانیت اور اللہ کی ذات کے سامنے جو سب سے بڑا نذرانہ ذکر کے نام پر اور حمد و ثنا کے نام پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب۔ اور اس میں وہ تین جو ہمارے پورے الگ الگ انداز سے سورہ فاتحہ پر لوگوں نے کلام کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، خاص طور سے ہمارے اخیر زمانے کے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا کلام سورۃ فاتحہ کے اوپر بہت عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ قرآن کی پہلی سورت ہے، یعنی سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے اور سورہ بقرہ دوسری سورت ہے، اور اترنے کے اعتبار سے یہ مدینے میں اتری، یعنی 13 سال کے بعد اتری۔ مدینے کے ابتدائی زمانے میں جو سورت اتری ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن کھولے تو قرآن کھولنے کے بعد اس کے سامنے بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن اب کتاب ہدایت ہے، ایک دستور کی کتاب ہے، اترا تھا سورہ علق سے، لیکن جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں سورہ بقرہ پہلے کیوں ہے؟ دیکھیے سورہ علق اس وقت جب اتری ہے، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دین بالکل پتہ نہیں ہے، دین کی تفصیلات نہیں معلوم، تو اترنے کے اعتبار سے بے شک وہ پہلے اتری، لیکن اتر جانے کے بعد بھی کیا پہلی سورت سورہ بقرہ ہوتی یا سورہ بقرہ کا اللہ کے یہاں نظام ہے؟ یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ سورہ علق کی جگہ سورہ بقرہ پہلے کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، چونکہ سورہ قرآن جب مکمل ہو گیا تو قرآن مکمل اس وقت ہوا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت اور عمر بھی پوری ہو رہی ہے، آپ کے ذریعے جتنا پیغام دیا جانا ہے وہ سب پہنچ گیا،
اور آپ کے ذریعے ایک امت، ایک بڑی تعداد تربیت پا گئی، سارے حق کے معاملات واضح ہو گئے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ جاء الحق وزہق الباطل، حق کو بالکل کھول کے پیش کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ لہٰذا اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب ہونے کے بعد جو انسان قرآن کھولے تو اب اس دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو سورت چاہیے وہ سورہ بقرہ چاہیے۔ سورہ بقرہ نبی نے سب کچھ ماڈل دے دیا، اب اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے جب کوئی کتاب کھولی جائے گی تو اس میں سب سے پہلا ماڈل ہے کہ ایمان کو سمجھیے۔ ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات، غیب پر ایمان رکھنا۔ غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، اللہ کی ذات غیب میں ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے 7 آسمان نہیں دیکھے وہ غیب میں ہے، پچھلے انبیاء غیب میں ہیں۔ ان سب باتوں کو ماننا کہ یہ سب حقیقتیں ہیں، وہ غیب جو غیب قرآن و حدیث کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، وہ سارے غیب جو غیب میں ہیں ان کو ماننا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان اور کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو آپ سے پہلے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ بھی اترا ہے ان سب کو ماننا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن اور ایمان کی ڈیٹیل، یہ ایمان ان باتوں پر لانا ہے، کرنے کے کام اور ماننے کی بات وہ دونوں بتا دی گئی۔ اب بتا دیا گا یہ ایمان کلیئر، یہ ایسا آپ مانتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور جو نہیں مانتے، جنہوں نے سیدھا انکار کر دیا، وہ کافر ہیں۔ ان الذین کفروا، اب کافر کو چاہے آپ جس انداز سے بھی سمجھائیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اب ان دونوں فرقوں کے بعد تیسرے فرقے کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک تیسرا فرقہ وہ ہے جو ایمان لاتا بھی نہیں اور اپنے آپ کو کافر کہتا بھی نہیں، منہ سے ایمان کا کلمہ بولتا ہے اور دل میں کافر ہے۔ یہ خطرناک قسم کی جماعت ہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں اور ہم بہت عقل مندی والا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کوئی بہت بڑی روشنی میں ہمیں فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ ایسا ہے جیسے کہ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یضربون اصابعهم فی اذانہم، یعنی جب عین نتیجے کا انجام کا موقع آئے گا تو انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، انجام ان کا بھی کافروں والا ہوگا۔ تو ماڈل بتایا گیا کہ ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے، تیسرا وہ ہے جو نہ مومن بنتا ہے، نہ ایمان سے زبان سے، نہ دل سے ایمان لاتا ہے، اور نہ منہ سے کفر بولتا ہے۔ لیکن ان کو کہا گیا کہ ایمان آپ کو ایک ماڈل دیا گیا، ماڈل کیا؟ نبی، اور نبی کے ذات پر جو ایمان لانے والے ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لانا پڑے گا، آپ کی اپنی مرضی والا ایمان نہیں چلے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، آپ کو ایسے ایمان لانا پڑے گا جیسے ہم نے آپ کو ماڈل دیا۔ اب اللہ نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی کہ ایمان یہ ہے، ایمان اب دیکھیں آپ، یہ سب تفصیل ہے، الحمدللہ رب العالمین کی اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، پوری تفصیل ہے، پورا قرآن آپ جوڑ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ لہذا ایمان لانا ہے، کن باتوں پر ایمان لانا ہے؟ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ان دونوں میں بیچ میں گیم کھیل رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایمان کیوں لانا ہے؟ قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام عالموں کا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف بیان کیسے کریں؟ رب العالمین کے لیے کرنا کیا ہے وہ بتا دیا گیا، ایمان لائیں، کفر نہ کریں، اور یہ منافقوں کی بھی حرکت نہ کریں۔ آگے کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ بھئی ایمان کیوں لاؤ؟ بتا رہا ہے اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو ایمان اس لیے لاؤ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس حقیقت کے ذریعے تو آپ کو خود مومن ہو جانا چاہیے۔ لعلکم تتقون، پیدا ہم نے کیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہی آیت قرآن میں سورہ روزے کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے آپ کے اوپر روزہ فرض کیا ہے تاکہ آپ تقوی آ جائے آپ کے اندر۔ ایمان یہاں قرآن میں یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیوں، اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ عبادت کرو، اللہ کو مانو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب تقوی کے بھی درجات، تقوی کے بھی درجات، لہذا اب
تم سے ایمان کا مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا تم کو بھی اور تم سے پہلے سارے لوگوں کو، تمہارے علاوہ ساری دنیا کی چیزوں۔ اب اور بتا رہا اللہ، اور کیا تمہارے لیے زمین کو اللہ نے ایسا فرش بنا دیا کہ تم اس کے اوپر چلتے ہو، پھرتے ہو، سارا کام کرتے ہو، اور آج کی دنیا میں پہلے بھی اور آج بھی ہمیشہ کے لیے زمین اللہ کے لیے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی ویسے ہی نشانی تھی جیسے آج ہے، جیسے پہلے تھی۔ اچھا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پھل برسائے، پانی برسایا جس سے تم کو پھل حاصل ہوتا ہے۔ رزق کے جو اعلیٰ طبقہ، رزق کا جو اعلیٰ قسم ہے، جو رزق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ پھل ہوتے ہیں، لہذا اس کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو کتنی عظیم بات، بہت سارے رزق تو ادھر ادھر جیسے جانور کوئی کیچڑ کھا لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، پتنگے کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن انسان کو ذکر کیا گیا کہ دیکھیں تمہارے لیے جو رزق کا سب سے اعلیٰ، رزق کی اعلیٰ قسم ہے پھل، وہ تمہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو تم کو ملتا ہے۔ تو یہ سب جو ہم نے نظام چلایا ہے، یہ کس نے چلایا ہے؟ جس نے چلایا ہے اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، لہذا اس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور رب بھی اسی کو ماننا ہے۔ لعلکم تتقون، رزق فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں آپ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شریک مت ٹھہراؤ۔ میں جوڑ رہا ہوں دونوں کو، کیوں کہ اللہ ایک ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مشرک اور کافر بھی کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ ایک کے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، یہ کہنا بھی توحید کے لیے ضروری ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر ہم نے جو کچھ بھی آپ کے اوپر اللہ تمہارے لیے بھیجا ہے، اگر تم کو شک ہے، اب دیکھیں کتنا صاف قرآن پیغام لے کر چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو ہدایت کے لیے کوئی کتاب دی جائے نا، تو واقعی قرآن کی ابتدائی سے اس کے لیے راز کھلتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیوں لانا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو ایمان لانا کیسے، اس کے لیے ہم نے نبی بھیجا، جو نبی بھیجا ہے اس کی بات میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اگر، تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے اپنے بندے کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر اس میں تم کو کوئی شک ہے، تو اس شک کے لیے ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، ایک صورت بھی کوئی ایسی لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی بھلے سے صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اسی طرح کی کوئی چھوٹی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس کے لیے تم اپنے جتنے مددگار ہمدرد سب کو بلا لو، سب کو، تو جو موجود ہیں ان سب کو بلا لو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا شک صحیح ہے یا غلط ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اور قرآن نے کہہ بھی دیا کہ ٹائم خراب کرنے کا فائدہ بھی نہیں، آپ بالکل نہیں کر پاؤ۔ دیکھیں آپ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی ہمدردی، لن تفعلوا فاتقوا النار التي، لہذا اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کر نہیں پاؤ گے، اور اگر اپنا ٹائم خراب کرو گے تو ہوگا کیا، انجام برا ہوگا، جہنم سامنے ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور جہنم ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب قرآن آگے کہتا ہے کہ بھائی ایمان جو ہے، یہ ایمان والوں کو بشارت دے دے، وبشر الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کلما رزقوا، جب جنتیوں کے سامنے پھل آئے گا، دیکھیں ادھر پھل کو دلیل بنا کر اللہ پھر یہاں پھل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جوڑ دیکھیے کہ مومن دنیا میں بھی پھل کھاتا ہے اور پھل کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب جنت میں وہ جائے گا تو اس کے سامنے اسی طرح کے ہم شکل پھل پیش کیے جائیں گے، تو وہ کہے گا ارے یہ تو ہمیں اس طرح کا پھل تو اللہ نے دنیا میں بھی دیا تھا۔ پتا کیا چلا کہ وہ اس پھل کو کے ذریعے اللہ کے اوپر ایمان کو کا ریفرنس دنیا سے دیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی جو پھل کھاتے تھے واقعی، یعنی اس پھل کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، اپنے رزق کے ذریعے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے جو رزق یہاں دیا ہے اسی سے ملتا جلتا رزق اللہ قیامت میں بھی دے گا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٍ مُطَهَّرَةٍ، اور اللہ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا۔ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی بات دلیل بنتی ہے، لہٰذا ایک مچھر بھی اللہ کی ذات کے لیے دلیل بنتا ہے۔ آپ یہ مت کہنا کہ اتنی بڑی بات کے لیے اتنی چھوٹی مثال، چھوٹی مثال سے اگر بہت بڑا سبق اور بہت بڑی عبرت مل رہی ہو تو آپ اس کو دیکھو، یہ مت دیکھو کہ چیز چھوٹی ہے۔ مچھر کی ایک ٹانگ سے اگر انسان کی سائنس ناکام ہو رہی ہے تو آپ یہ مت دیکھو کہ یہ مچھر ہے، یہ دیکھو کہ ہماری پوری قوت پر فیل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر وہی ایمان کی ڈیفینیشن وضاحت فرما کر پھر اللہ نے فرمایا مزید وضاحت پر وضاحت کہ اللہ کو کیوں پکارنا ہے۔ اب اللہ کو اس لیے پکارنا ہے کہ ہم نے پیدا کیا،
پیدا کرنے کے بعد انجام بیان ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے کی ڈیٹیل بھی سن لو کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو پیدا کرنے کے وقت ہر کچھ ہم نے آدم کو سکھایا اور آپ اسی کی نسل ہیں، آپ اسی کی اولاد ہیں، آپ کہیں باہر سے نہیں آ گئے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ نے وہ تفصیل بیان فرمانے کے بعد اللہ نے انسان کو وہ آداب بھی سکھائے اور وہ دشمن بھی بتا دیا کہ دیکھیے اصل میں دھوکہ کیا ہوا ہے۔ دھوکہ یہاں سے ہوا ہے کہ ابلیس نے جو شرارت کی تھی اور جو وعدہ کیا تھا اور جو قسم کھائی تھی، وہاں سے آپ بھٹک رہے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آف مس گائیڈ ہونے کا یا پوائنٹ آف مسٹریک ہونے کا پوائنٹ کیا ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ابلیس ہے جہاں سے آپ مسٹریک ہو رہے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کا کمال ہے واقعی۔ اگر اس پر خلاصہ کے اندر بھی مطلب کبھی کبھی بات رہ جاتی، مطلب بات طویلی مفصل ہو جاتی ہے، تو یہ عجیب قرآن کا اعجاز ہے۔ لہذا قرآن ہدایت کا پیغام ہے اور مرتے یعنی دنیا کے رہتے وقت تک، جب تک قرآن اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک ہر بندہ جب بھی قرآن کو کھولے گا تو اس کی ہدایت کا باب کھلتا چلا جائے گا۔ لہذا اب اللہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ آدم کو ہم نے پیدا کیا اور آدم کے بعد ابلیس کے ذریعے آپ گمراہی کے شکار ہوئے۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ مثال دے کر انسان کو بہت جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا یہاں اب ایک بہت بڑی امت، بہت بڑی قوم بنی اسرائیل کی، جس کے ذریعے وہ ساری تفصیل سمجھائی جا رہی ہے، جو بہت معروف بھی تھی اور ان کے قصے بہت مشہور بھی تھے اور وہ آج تک مشہور ہیں۔ لہذا بنی اسرائیل کو سب سے پہلے مثال میں لایا گیا کہ دیکھیے اس سے پہلے کتنی انبیاء بھیجے گئے، کتنی کتابیں بھیجی گئی، لیکن انہوں نے اس کتاب اور ان نبیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ آپ اندازہ لگائیں اور آپ اپنے لیے خود صحیح راستہ ڈھونڈیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کی تفصیل سے اب آگے بات شروع ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل خلاصے کے ساتھ، کل اختصار کے ساتھ کل اس ہم پہلے پارے کو ختم کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شروع میں مضامین تھوڑا سا مفصل رہتے ہیں اور اخیر میں جب چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو اس میں ذرا سا رفتار بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس سننے سنانے کو اور قرآن کے ساتھ اس تعلق کو ہمارے لیے باعث برکت اور دنیا و آخرت میں خیر رحمت اور ہر طرح سے کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اور بے شک قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے۔ قرآن سے جڑنا، قرآن پہ غور کرنا، یہ ایک مومن اور ایک امت محمد ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا کام ہے۔ میٹنگ آئی ڈی لگا دی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج کی نشست خصوص جو خلاصہ قرآن جس کا ایکسپیریمنٹ کے طور پر الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے پچھلے سال ہم نے کیے تھے، گزارش ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی لنک پہلے ہی دے دی جائے گی، تو آپ اپنے اقربین میں، انڈیا میں، آل اوور جہاں بھی ہیں، اس لنک کو ضرور فارورڈ کریں اور لوگوں کو جڑائیں اس سیشن سے انشاءاللہ۔ کل کا سیشن جو حلقے کے ممبران نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 9:15 کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ کچھ وقت مل جاتا ہے لوگوں کو کھانا اور عشاء اور پھر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ کمیٹی ممبرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل سے پروگرام 9:15 بجے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ اور 10 بجے تک چلے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک سوال ہم لینا چاہیں مولانا کے لیے تو وہ ایک سوال ہم روز مرہ کے حساب سے لیں گے۔ آج اگر کوئی ایک سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور سوال کریں۔ جی شہزاد بھائی، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ سوال اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ وعلیکم السلام۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ پچھلے سال تو میں مستقل اٹینڈ نہیں کر سکا تھا، لیکن اس سال میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ اٹینڈ کرنے کا۔ تو میری بس گزارش ایک یہ ہے کہ مولانا صاحب جب تسلسل سے آگے بڑھتے رہیں تو چونکہ ہم قرآن لے کے بیٹھ رہے ہیں گھر پر، تو اگر چلتے چلتے آیتوں کی ریفرنسز آتے رہیں تو ہم قرآن سے ریلیٹ کرتے کرتے آگے بڑھتے رہیں گے ان کے سفر میں انشاءاللہ۔ یہ گزارش اگر قابل عمل ہے تو بس
रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। जी सही, जज़ाक। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही, अच्छा मशवरा है। और कोई एक आध वक्त है हमारे पास 5-7 मिनट आज, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, इसी तरह की मशवरा देना चाहता है कोई, या कोई सवाल है। टाइम पूछ लें कि लोग कितने टाइम, मैं तो आधे घंटे के हिसाब से आज मैंने जल्दी खत्म कर दिया, वरना हमारे पास टाइम था तो हम आधा पारा हाँ मुकम्मल नहीं, कर हम देते। लोग 45 मिनट्स का सेशन रख रहे हैं मौलाना, ये तो कल 9:15 से 10 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह। उसमें एक सवाल ले लेंगे तो 50-40 मिनट आपके पास है, फिर 1 मिनट 5 मिनट रख लेंगे इसके लिए, सवाल जवाब के लिए। शकील साहब कुछ जी अस्सलाम वालेकुम। ये 45 मिनट के प्रोग्राम की तरतीब कुछ इसी तरह की है कि मौलाना जो है तकरीबन 40 मिनट तक के इस्तेमाल करेंगे और 5 मिनट में रोज़ाना हम एक सवाल जो है हमारे सामीन से लेंगे, और आखिर तक के अल्हम्दुलिल्लाह अगर 25-30 सवालात मिल जाते हैं तो लोगों को काफ़ी मजमून जो है उससे वाकफियत हो जाएगी। तो आज शायद कुछ थोड़ा सा मैसेज वक्त ठीक है से हमारे पास, 5-6 मिनट है। इंशाल्लाह कल से कोशिश यही रहेगी कि 40 मिनट का मौलाना का खुलासा कुरान का सिलसिला चलेगा और आखिर के 5 मिनट एक सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और तो कोई अगर सवाल हो तो ये कह दीजिए कि अगर सवाल हो तो कोई बंदा बीच में इशारा कर दे कि सवाल है, अगर सवाल ना हो तो फिर वो हैंड रेज करते हैं ना वो। जी अस्सलाम वालेकुम। हैंड रेज कर दें या मैसेज कर दें कि मेरे पास एक सवाल है, तो ताकि वो हाँ, सवाल के लिए तवक्कुफ कर लिया जाए, नहीं तो फिर वो मुकम्मल जी। वक्त इस्तेमाल कर लिया जाए। जी हाँ अस्सलाम ये वालेकुम। बात भी सही है, मैं चैट बॉक्स को एक्टिव रखता हूँ, लोगों से सामान्य से गुजारिश है कि वो अपने सवाल चैट बॉक्स में डालें, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं सूरह फातिहा जब भी पढ़ता हूँ तो एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है जो मुझे मतलब उसका ज़्यादा तफसील नहीं मिलती है, तो यहाँ मौका है तो मैं पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा में शुरू में अल्लाह तबारक तआला ने, जैसे पहले तो हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शैतान से हिफाजत का ऐलान करते हैं, अल्लाह से हिफाजत चाहते हैं शैतान से, और फिर जो वलद्दालिन गैरुल मग़ज़ूब का जो मतलब शुरू में ही एक निगेटिव मतलब दुश्मनों का तज़किरे से कुरान में क्यों शुरुआत होती है कि पढ़ने वाला अगर कुरान को शुरू से पढ़ता है तो एक शैतान एक दुश्मन की शक्ल में सामने आता है, फिर यहूद सामने आते हैं, नसारा सामने आते हैं, तो इस तरह के मतलब शुरू में ही दुश्मनों को डिक्लेयर करना और एक तरह से ऐलान जंग करना, क्या है ये, मतलब क्यों इस तरह से शुरू हुआ है, कुछ इसकी तफसीलात? नहीं, ऐलान जंग तो यहाँ नहीं है, वो जो रास्ता है, जो तरीका है, उसकी वजाहत है। अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान की जो हैसियत और शैतान का जो शख्सियत है वो ऐसी नहीं रह गई है कि वो मुतारफ ना, वो सारी दुनिया जानती है कि शैतान किस हकीकत का नाम, और हक तक पहुंचने के लिए नरमी का तरीका या नरमी जभी तक मुफीद है जब उसकी जरूरत हो, और यहाँ पर नरमी का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर तो हम दुआ कर रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ हम शैतान से अल्लाह की पनाह ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर शैतान से लड़ने का कोई सिलसिला नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी बीच में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमेशा किसी सही रास्ते पर पहुंचने के लिए ये तय करना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। लिहाजा हमेशा आप देखते हैं हम सही टिकट ढूंढने के लिए क्यों दौड़ते हैं, इसलिए दौड़ते हैं कि हम गलत टिकट या गलत रास्ते पर हम न जाएं। हमेशा इंसान अननोनली सही रास्ते पे चलने के लिए वो गलत रास्तों से बचने की कोशिश करता है। तो इसी तरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की से कुर्ब हासिल करने के लिए शैतान की दूरी जरूरी है, और वो कंसेप्ट पहले इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो पहले से ही उसके लिए हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि हमारी इब्तिदा से ही हमारा वक्त और हमारी मेहनत खराब ना हो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम दिल में पढ़ें या जोर से पढ़ें, उसकी जरूरत है, और वो शैतान के लिए भी पैगाम है कि तुम गलत हो, और हमारे लिए भी पैगाम है कि हमको शैतान से बचना है। और शैतान के मामले में नरम रवैया इख्तियार करने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, बल्कि सख्त रवैया इख्तियार करना ही पड़ेगा। असल में अभी हम आजकल जिस सियासत से गुजर रहे हैं ना,
उस सियासत का असर हम पर पड़ता है जमाने का। तो अभी चूंकि खारजी सियासत दूसरी होती है और अंदरूनी सियासत दूसरी होती है। अंदरूनी सियासत को बाहर नहीं लेके जा सकते हम, और अब बाहर की सियासत को हम अंदर नहीं ला सकते। तो ये तो अंदर की चीज है।